سر دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ جس انداز سے جو رنگ دیا جا رہا ہے جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو تنقید کی جا رہی ہے اگر آپ اس کے ساتھ میں شامل کریں مارے لوٹے اور آپ مارو بھی تو روڑ بھی نہ دو یہ تو جاتی ہے جی ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے کسی کی والا ناانصافی کریں گے جانچی کریں گے تو اس کو اتنا حق تو ہے کہ وہ اس کے اوپر کم از کم جو ہے آواز کو اٹھا سکے بات یہ کہ جو بھی اور میں نے آپ سے کہا 3.5 سال ٹھیک ہے گورنمنٹ ہے اس سے پہلے KPK میں 5 سال سے ہے ایک بھی ہمارا سیاسی مخالف نہیں ہے وہ آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں اگر میرے اندر نہیں تو آپ بتا دیں کہ کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کا حشر کوئی 10% بھی وہ ہم نے کیا جو انہوں نے سباس گل کے ساتھ اپنے جو تشدد کیا ہے جس طرح سے ہمارے سیاسی سینئر لیڈرز کے اوپر انہوں نے ناموس رسالت تک کے انہوں نے چھوٹے پرچے کاٹے پچھلے پنجاب گورنمنٹ میں 2.5 مہینوں کے اندر یہ اس حد تک جو ہے اس حد تک یہ نیچے گر جاتے ہیں اس حد تک ان کی گھٹیا ذہنیت ہے سوچ ہے کہ ان کی ذہنی غلاظت جو ہے وہ صبح شام صرف پریس کانفرنس کر کے آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی پالیسی انہوں نے یہ دیتے ہوں ان کے جو ان کا معاشی انہوں نے کرائے پہ انہوں نے جو رکھا ہوا ہے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے وہ روز بیٹھ کے صرف جو ہے قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرتا ہے کبھی اس نے آپ تک یہ نہیں بتایا کہ ہماری حکومت پر کوئی ایسی پالیسی بھی ہے کہ جس سے عوام کا کوئی غم دکھ درد میں کوئی جو ہے کمی آ سکتی کہہ سکتی سر یہ بتائے گا آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ 2 صوبوں سے اسمبلیاں انتظام کر کے نئے الیکشن کروا دیں ذاتی طور پر تو اس چیز کے حق میں نہیں تھا لیکن جماعت کا فیصلہ تھا کہ نیشنل اسمبلی کے لیے بائیکاٹ کرتے میں نے بائیکاٹ کیا اس کی اپنی ایک وجوہات لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر ہونے کے بعد کوئی بھی میدان اس پر اس سے دیکھیں ان کو فری ہینڈ مل گیا اور جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ فریش الیکشن ہرگز نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اگر آپ نے اس سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ حکومت اعلان کرے نئے الیکشن کا ہم ایز اے اپوزیشن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم نے سب سے زیادہ مینڈیٹ ہمارا ووٹ ہم نے دیا 2018 میں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جس پہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ یہ وہ جماعتیں دیکھیں حالانکہ یہ وہ جماعتیں 40-50 سال سے بار بار حکومتیں کرتی رہی ہیں سب سے زیادہ شور بھی یہی مچاتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے جب عملی طور پہ جب بات آتی ہے تو EVM جیسے ٹیکنالوجی سے یہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے تو ایسی کوئی بھی ایسی چیز جس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی جس میں کوئی ایسا کوئی پکڑ دکڑ کی کوئی بات ہوگی جس طرح میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو کسی طور پہ بھی ملک میں نہ آزاد میڈیا برداشت کر سکتے نہ آزاد عدالتیں نہ آزاد الیکشن کمیشن کیونکہ ان کی دکانداری چلتی ہی تب ہے کہ اس ملک کے ادارے اسی طرح کرپشن کے دلدل میں پھنسے رہیں اور ادارے تباہ رہیں تاکہ کوئی ان کو سوال نہ کرے بلکہ الٹا ان کے ہماریوں کی طرح خود بھی کھائیں اور ان کے لیے بھی دہاڑیوں کا بندوبست کریں آج کل کافی عرصے سے بار بار ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب قانون میں تبدیلی لائی گئی تو پاکستان کے جو پارلیمنٹیرین سے سب نے یونینیمس اس کو سپورٹ کیا میرے خیال میں آپ کو میرا جواب دے دیا جب قانون میں تبدیلی کے لیے تھے اس کو کتنے ووٹ پڑے تھے جب وہ قانون میں تبدیلی ہو رہی تھی تو وہ جو انیشیٹ کی گئی تھی تو سارے پارلیمنٹیرین نے اس کو سپورٹ کیا تھا ساری جماعتوں نے کیا تھا اس کی وجہ تھی کہ جو دیکھیں اس طرح کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہیں حالات کیسے ہیں اس وجہ سے اس وقت کی تھی اس وقت جو اس وقت جو حکمران ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں جس طرح سے ان کے آپ کے سامنے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جتنے بھی کرائسس ہے اس میں سے اگر نکلنا ہے تمام لیڈرشپ کو ہوش کے نام دینے پڑیں گے سیریسلی بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو انسرٹینٹی ہے جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو۔ اچھا چیمہ صاحب یہ بتا دیں کہ چھڑانے کے لیے بیک ڈور ان سے الیکشن کا کوئی مطالبہ کر رہے ہیں یا اگر کر رہے ہیں تو کس اسٹیج تک پہنچی ہے بات آپ کی بات دوبارہ بولیں عوام کو ان سے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جیسے حکومت اعلان کرے باوجود اس کی نیشنل اسمبلی سے بات کریں لیکن حکومت جو ہے نئے الیکشن کا اعلان کرے
عمر صاحب بیٹھ کے اس پہ جو ہے کوشش کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے شیوا صاحب ایک طرف اسلام آباد میں ہوتی ہے، پنجاب میں ہوتی ہے، ملک اس وقت خلافی صورتحال سے دو چار ہے. ثانیہ اے پی ایس کے بعد خان صاحب نے سیاست چھوڑی دی تھی کچھ عرصہ کے لیے ملکی حالات کے پیش نظر. کیا ملک کے موجودہ معاشی اور سیلابی جو صورتحال اس کے پیش نظر بیٹھ نہیں سکتے آپس میں اسلام آباد والے اور پنجاب والے؟ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. ان کا پہلا ایجنڈا تھا کہ 1100 ارب روپے کی چوری معاف کریں. دوسرا ایجنڈا ان کا یہ کہ ان کو سیف ایگزٹ چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی گردن جو ہے کس طرح سے معیشت کو اور باقی جو حالات کس نہج میں دیکھ جانا. اب وہ صرف اپنی گردن بچانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی رکا ہو جائے تو پاسبل نہیں کہ جب تک جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ ایک ہی حل جو ہم نے بتایا اس کا واحد حل جو آگے موو فارورڈ کرنے کا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کیا جائے. کوئی طاقت آپ کو بٹھانے پر تیار نہیں ہے، کوئی طاقت آپ کو بٹھانے پر تیار نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اسے کہ آپ کسی اور طرف دیکھیں پاکستان کے سیاستدانوں کو جو ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے مسائل خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے بجائے کہ کسی آپ جو ہے کسی اور جو ہے کہیں کہ وہ آپ کی آپ کی مدد کرے. جب تک سیاستدان خود بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں کرتے مسائل حل کریں. ایک اور ہے میں ایسی کوئی بات ہوگی جب ہوگی اس کے اوپر پھر پارٹی پالیسی اپنی دے گی. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا یہ مجھ سے بہت بڑا سوال ہے. میں نے آپ سے کہا جب ہوگا ایسی کوئی سچویشن آئے گی سچویشن تو اس کے اوپر پارٹی پالیسی دے گی. اس سے پہلے جب آیا تھا موقع پارلیمنٹ کے اندر تو اس وقت تو سب تک اس وقت کیا تھا. اب کے حالات کو دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر پھر مناسب بات. اچھا سر یہ اعلان شیڈول جاری ہو چکا جس پر خان صاحب جو ہیں 9 سیٹوں پر الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کریں گے. انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی داخل کرائے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس میں جو باقی جو ارکان ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی جب بھی کریں گے تو کیا ان پر دوبارہ ضروری الیکشن ہوگی؟ کیا یہ وقت اور پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ لیکن ایکسیپٹ کرنے تھے کیونکہ سب نے کرنے کے لیے سب نے کرتے اس کو انہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں بھی 26 سال سے ایک سیاسی ایک ورکر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. 2017 جولائی کو میں نے پنجاب کے بڑے ریموٹسٹ ایریا میں جا کے دیکھا کیونکہ جو زمین انتخابات ہو رہے تھے پنجاب میں اس میں پنجاب حکومت کی حمزہ شہباز کی سارا یہ جو پی ٹی ایم کا اتحاد کی حکومت تھی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ہر طرح کی دھاندلی جو ہے وہ کر سکیں. لیکن اس کے باوجود عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام جو عزائم ناپاک عزائم تھے ان کو بالکل جو ہے فیل کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کچھ اقدامات کر لیں گے تو اس میں سب کا فائدہ ہے. ورنہ عوام کو فیصلہ کیے ہوئے آپ کے سامنے جو کراچی میں کل ہوا کراچی جیسا شہر خان صاحب وہاں پہ جا بھی نہیں سکے. لوگ ورنہ کہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب آگے تو ووٹ پہ گئے وہ تو عمران خان صاحب آپ لیکن اب مطلب پاپولرٹی کا نام یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا صرف کینڈیڈیٹ کا کھڑا ہونا ہی جو ہے وہ عوام کے لیے عوام سمجھتی کہ وہی کافی ہے کیونکہ عوام جو ہے ووٹ دے رہی ہے اس وقت عمران خان صاحب کے نام پہ ان کی پالیسیز کے نام پہ ان کے نظریے کے نام پہ. تھینک یو. جو 25 مئی والا میں نے آپ سے کہا ہے کہ باقاعدہ ایک ہماری کمیٹی بنی ہے سب تک صاحب کو بتائیں ان کی سربراہی ہے اور کرنل حاصل ان کا حصہ ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کیونکہ ہم جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضا تو یہ کہ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے چاہے وہ آپ کا مذہبی مخالف کیوں نہ ہو. تو اس پر ہماری پوری کوشش ہے تاکہ کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ جس سے کوئی لگے کہ کوئی انتخابی کارروائی جس طرح یہ کر رہے ہیں. ہم ان شاء اللہ جن لوگوں نے جو خلاف ورزی کی ہے ان کو اس طرح قانونی سکتے میں ضرور لایا جائے. جی بالکل وہ کمیٹی ہے سب کو دیکھیں آپ کے لاہور کے پریس کلب کے لوگ آپشن ہے تو کسی وقت توڑی جا سکتی ہے لیکن اسمبلیاں توڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہمیں جو ہے صاف شفاف الیکشن چاہیے اور آپ کسی طور پہ بھی چاہتے کہ جمہوریت ٹھیک ہے. تھینک یو. والوں نے اوپن سارا وہ البراس والوں نے یہ کیا ہوا تھا اس کے
जाता कवर अब तो अगर हम हमारी छत से देखें ना तो आप और कोई जाने से कसूर नहीं, उससे हुआ ये कि यहाँ बैठना भी बन रहा था उस वक्त भी आप लोगों ने उस वक्त भी किया था। उस वक्त तो ये कह रहे थे कि कंपनी के साथ हो गया हमारा मामला, तो अभी उन्होंने फिर भी ये किया कि यहाँ पे प्रॉपर वो डंप नहीं करते थे। इसमें ये 7 इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ना उसको कर दिया।